میں نے بھی کیچ ریکارڈ کرنا ہے. آپ آ گئے لیکن کیوں اس وقت تو پوری قوم جو ہے وہ میچ دیکھ رہی ہے, پی ایس ایل کا فائنل ہم بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہماری ہم دیکھ رہے تھے لیکن ابھی ہمیں بند کرنا پڑا. 70% پاکستان اس وقت میچ دیکھ رہا ہے, باقی 30% اس لیے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بجلی نہیں ہے. بالکل یہ تو ہے, اور ہم اپنا پروگرام خود ہی دیکھ سکتے ہیں. بات یہ کہ اس وقت ناظرین مسئلہ صرف ایک چھوٹا سا ہے, وہ یہ کہ بات کریں ہم پی ایس ایل فائنل کی جو ہو رہا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان, یا بات کریں ہم ایک اور میچ کی جو چل رہا ہے زرداری کنگز اور راولپنڈی یونائٹڈ کے درمیان. ہٹ وکٹ تو نہیں ہو گیا تھا میرے خیال میں, ہٹ وکٹ نہیں, وہ اینٹیں ٹوٹی تھی لیکن وہ پھر واپس آئے. لیکن کیونکہ آپ لوگوں کو یہ تو اسٹریٹ کرکٹ ہے نا جس میں وہ وکٹ اینٹوں سے بنتی ہے. جب یہ پروگرام ریپیٹ میں چلے گا تو کیا تب بھی یہ میچ ہو رہا ہوگا؟ سر یہ گریویٹیشنل ویو آئن سٹائن والی چیز نہیں ہوگا نا, ہائی لائٹس لگا دیں گے, نہیں اس کا ختم ہو جائے گا, ختم ہو گیا تو پھر میرا خیال ہے پھر اچھا. لیکن دیکھیں آپ دونوں کو کیونکہ کرکٹ کے بارے میں اتنی نالج نہیں, اور آپ کا خیال تھا کہ ہم سیاست ڈسکس کریں, میں بڑی نالج لے کے آیا ہوں میں اپنے پاس. گوگل, ہاں سر, کرکٹ گوگل. اور لیکن ایک بات جو ہے نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سارے نا ٹاس کر کے پہلے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے. کرکٹ ڈسکس کرنی ہے, سیاست میں لے کے آیا ہوں یار, کیا بات ہے, تنخواہ میں سے بچا ہے آج. ایگزیکٹلی, تو آج جو ہے نا, آج مہینے کی جتنی تاریخ ہے تو میرے پاس یہی بچا ہے. تو ٹاس کر کے دیکھیں سر کیا کہ بھائی ہم نے زرداری کنگز ورسز راولپنڈی یونائٹڈ ڈسکس کرنا ہے, یا پی ایس ایل کا فائنل جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز یا اسلام آباد یونائٹڈ زرداری ڈسکس کرنا ہے. زرداری نہیں, زرداری ڈسکس کر سکتے کیونکہ اچھا آپ کا ہیڈ ہے اور میرا ٹیل ہے. ٹاس پہ افیکٹ نہیں ہوگا بالکل. ہاں, زرداری بھاری ہے, کوائن ویٹڈ نہیں ہے. ہاں, کوائن اتنا بھاری نہیں ہے, زرداری بے شک ہو یا نہ ہو, یہ لیجئے. اور جیتے آپ ہے لیکن بات ہم کرکٹ پہ ہی کریں گے. آئی ایم سوری, کیونکہ اور کچھ ہم اس پہ بات کر نہیں سکتے فی الحال, جو ووٹ گنتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں الیکشن ہوتی ہے. اچھا میں تو چپ ہوں, آپ ایکسپرٹ ہیں دونوں کرکٹ کے, آپ بات کریں. سر میرا تو ایک میرے پاس چھوٹا پیس ڈیٹا تھا کہ 70% عوام دیکھ رہی ہے, وہ تو بول دیا بچہ کیا ہمارے پاس اب نہیں. لیکن آئی تھنک وی آر آل پراؤڈ ٹوڈے, پی ایس ایل پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل کرکٹ لیگ اپنے کلائمیکس پہ ہے, اور لوگ اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں, چاہے پاکستان میں ہو چاہے دبئی میں. اسٹیڈیم میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, ٹوٹلی سولڈ آؤٹ. تو لیٹ سلوٹ ٹو پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستانی گورنمنٹ, دا کرکٹرز, ایوری ون ہو واز انوالوڈ. اور میرے خیال میں 2 ہفتوں میں جتنی خوشی عام پاکستانی کو ملی ہے, اور کیونکہ ہماری زندگی میں صرف کرکٹ ہی ہے جو ابھی تک متنازع یا اس کے اوپر کوئی فتوے شتوے نہیں لگے ہیں, تو لہٰذا مطلب اتنی متنازع نہیں ہوئی ہے. تو جناب ایک تھینک یو نجم سیٹھی بنتا ہے, تھینک یو نجم سیٹھی, از اے ویری ہیپی مین, ٹھیک ہے, اینڈ ویل ڈیزروڈ. اور ابھی آئے بھی تھے میرے خیال میں ہمارے پروڈیوسر صاحب کے پاس کچھ ہائی لائٹس بھی ہیں پی ایس ایل کی, تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی وہ ذرا دکھا دیں تاکہ ایک ریپ اپ ہو جائے ٹل دا فائنل کے ہوا کیا. تو آئیے دیکھتے ہیں پی ایس ایل کی ہائی لائٹس. That's a good blow. پاکستان سپر لیگ میں زوردار ٹاکرے اور ان میں پیش آنے والے واقعات مدتوں یاد رہیں گے. پشاور اور کوئٹہ کے میچ میں وہاب ریاض اور احمد شہزاد کی تلخ کلامی نے ماحول کو گرما دیا. بوم بوم آفریدی کا بلہ ایونٹ میں تو نہ چلا, لیکن بلاول بھٹی کو اس نے ضرور نقصان پہنچایا. Accidental has to be said. And there's a little bit of collision in his follow through. Bilawal Bhatti ramming into Shahid Afridi. His celebrations were cut short by that collision. پشاور اور کوئٹہ کے درمیان کھیلا گیا پلے آف میچ ہر لمحہ تبدیل ہوتا رہا. کوئٹہ نے فتح سمیٹی تو ویون ریچرڈز کا جشن شائقین کو بھا گیا. Just couldn't hold himself. Fans are ecstatic. This has been a brilliant game of cricket. لاہور قلندرز کے خلاف کوئٹہ کا 200 رنز کا ہدف عبور کرنا بھی شائقین کے ذہنوں پر نقش ہو گیا. And it's gone for 4. It is Quetta Gladiators, and he has broken the hearts of the Lahore Qalandar. محمد عامر کی ہیٹ ٹرک بھی
मुद्दतों फरामोश नहीं की जा सकेगी। Oh, little scoop straight to the keep. Hat-trick ball, has he given him? Yes! There it goes! पिशावर के खिलाफ कोयटा के ग्रैंड एलीट और जुल्फकार बाबर ने 10वीं विकेट के लिए रिकॉर्ड 63 रन की शिराकत कायम की। Partnership. What a smack! शर्जील खान का पिशावर के खिलाफ लाठीचार्ज शायकीन और आफरीदी 11 कभी भुला नहीं सकेंगे। Straight he goes down the ground. Hasn't got enough. Yes it is. He's और सनसनीखेज लम्हात इतने आए और अब क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचे हुए हैं। कोई कह रहे हैं कि वफाक और बलूचिस्तान के दरमियान जो मुसलसल एक कशमकश चल रही है ये उसका शाखसाना है कि आज वहाँ तक पहुँची। लेकिन मुझे आज जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बुकटी स्टेडियम शायकीन से भरा पड़ा था और ये इस चीज़ को साबित करता है कि जनाब अवाम जो है वो सिर्फ भूखी हैं इस एंटरटेनमेंट की, मुकाबलों की। आप कुछ तो उनको कंस्ट्रक्टिव चीज़ दे दीजिए। फेडरेशन के दरमियान जो सबसे मजबूत चीज़ है वो शायद क्रिकेट ही है। क्रिकेट ही है, बिल्कुल। इट इज अ यूनाइटिंग सर, ना सिर्फ फेडरेशन के दरमियान। दूसरी बात सर, आप बता रहे थे कि लोग कितने एक्साइटेड हैं। व्यूअरशिप फिगर्स 2015 वर्ल्ड कप से भी ज्यादा है। वाओ। पाकिस्तान सुपर लीग की उस्मान समीउद्दीन ESPN क्रिकेट ऑल्सो ऑथर है अनक्वायर्ड वंस द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। सुना है कि बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी नहीं है। वो कह रहे हैं कि यार ये भी कहना कोई अनबिलीवेबल आउटलैंडिश नहीं होगा कि इंडियन और ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक लीग्स के बाद PSL विल बी द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट लीग। और कुछ एस्टिमेट्स भी हैं कि PSL एस्टिमेटेड है कि एक तकरीबन $50 मिलियन का रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू जनरेट करेगा। और जो क्रिकेट बोर्ड की जो मंसूबा है 10-year प्लान, उसके मुताबिक वो फॉरकास्ट में सोच रहे हैं कि 50 से $60 मिलियन का प्रॉफिट होगा। और नजम सेठी ने 10 सालों में ऑब्वियसली। और नजम सेठी साहब ने ये भी कहा है कि अगले साल उसकी होप है कि कम से कम ओपनिंग मैच और फाइनल मैच पाकिस्तान की सरजमीन पे खेला जाएगा। ऐसा हो गया तो बहुत ये चाहिए। आज मैंने देखा डीन जोन्स को शलवार कमीज पहने, मैंने देखा पैट सिमकॉक्स को शलवार कमीज पहने, तो एक अजीब सा एहसास हुआ। हमें कितने साल से पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट नहीं हुई है, हम भूखे हैं अपनी सरजमीन पर क्रिकेट देखने के लिए। और जाहिर है जितनी भी सीरीज़ हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो होम सीरीज़ कहलाती थी वो सब की सब UAE में हुई। अच्छा, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ। जी बताइए। बतौर ले मैन क्रिकेट से मेरा बड़ा वाजिबी सा ताल्लुक़ है। ये इस दफ़ा तो ठीक है कि आप गैर मुल्की खिलाड़ी आए और यहाँ के टेस्ट क्रिकेटर्स थे और उन्हें आपने शहरों की हद तक बांट दिया और एक रेज़मटाज और जश्न हो गया और इनकम भी हो गई और नाम भी आ गया, सब हो गया। अब जाहिर है कि ये एक पहली लीग तो नहीं है, इसके बाद सुपर लीग होती रहेगी। तो इस बात का कितना इम्कान है कि जैसे कोयटा ग्लैडिएटर हैं, उसमें जो 11 की टीम है उसमें 9 खिलाड़ी बलूचिस्तान के हों या पेशावर कलंदर है या जो भी हैं उस इलाके के हों। इस दफ़ा तो ठीक है कि जी जैसे इस वक्त जो फाइनल मैच हो रहा है उसमें 10 खिलाड़ी कराची और हैदराबाद के और 4 गैर मुल्की हैं, ठीक है, बात समझ में आती है। आइंदा अगर क्रिकेट प्रमोट करनी है इस मुल्क में और गली मोहल्ले का टैलेंट ऊपर लाना है तो क्या नजम सेठी साहब के ज़ेर गौर ये बात भी है या सिर्फ रेवेन्यू का एस्पेक्ट है या कॉर्पोरेट एस्पेक्ट है? कि ये जो PSL है, अगेन वैसे आप बेहतर जानते होंगे, ये क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट करने इसका मेन मकसद नहीं है। अच्छा, आई डोंट थिंक इट इज अ टूर्नामेंट, इट्स अ फन टूर्नामेंट। अगर आप IPL है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें भी आप देखें तो इट इज अ मिक्स। मतलब अगर कोलकाता नाइट्स है तो जरूरी नहीं है कि वो कोलकाता की ही है, यू नो। तो ये मतलब सवाल बहुत लोगों ने भी रेज किया है, लेकिन द पर्पस ऑफ दिस कुछ डिफरेंट है। इनकम, मेनली इनकम, प्रमोशन, पब्लिसिटी, यू नो। और फिर जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं, डोमेस्टिक गुडविल वगैरह क्रिकेट के प्रमोशन के लिए क्या करेंगे? जो कि मैं आपको ये बताऊं कि ये मुझे आज भी याद है, इमरान खान
جب ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھی انہوں نے جب کرکٹ تک ہی محدود تھے اور میں ان کی ایکسپرٹیز کرکٹ سے ہی مانتا ہوں, تو وہ جو ہے انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا جو یہ ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں کھیلتی ہیں نا, اس سے ڈومیسٹک آپ کا اسٹرکچر نہیں بنے گا, اور وہ نہیں بنا اتنے عرصے تک. تو ان کا یہ خیال تھا, مطلب یہ ڈفرینٹ بینکس ہو گئے یا ملٹی نیشنلز یا ادھر ادھر ان کی ٹیمیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب شہروں کی ٹیمیں بنیں گی اور وہ آپس میں جو ہیں ٹکرائیں گی تو لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوگا اور جو کرکٹرز ہیں وہ بھی ہر جگہ سے سامنے آئیں گے. فی الحال تو اوبویسلی زیادہ تر کرکٹرز جو ہیں یا کراچی سے یا لاہور سے یا اسلام آباد سے, جو ہاں جہاں لیگز ہو رہی ہیں تو وہاں سے سامنے آتے ہیں. کیا یہ میں امید رکھوں کہ جتنا پیسہ کمایا جائے گا اس کا ایک حصہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بھی جائے گا؟ کیا یہ امید رکھی جانی چاہیے؟ نجم سیٹھی صاحب سے یہ ہم سے سوال کرنا چاہیے. آئی تھنک سو. ابھی تو ظاہر ہے کہ وہ ان اویلیبل ہیں, لیکن میرے خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں دیٹس اے گڈ کوسچن ٹو آسک ہم, کہ مطلب بہت اچھا ہوا, بہت مبارک ہو آپ کو پاکستانی کرکٹ کو. یہ کچھ سوال ہیں, آپ بتائیں کہ آگے جاتے ہوئے جب تک انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں واپس نہیں آتی تب تک تھوڑا سا مشکل تو ہوگا پاکستان میں. یس ڈومیسٹک لیگز اتنی زیادہ جو ہے نہیں ہوتی جس لیول پہ اوبویسلی پی ایس ایل ہوئی ہے, تو بہرحال امید باقی ہے. اور ابھی تو تمام کوششیں یہ ہیں کہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں میپ پہ رہے اور لوگ بات کرتے رہے. اس طرح کی لیگ میں لوگ سٹارز کو دیکھنے بھی آتے ہیں نا آخر کا. ہاں نہیں, میں اگلے 4-5 سال کے بات کر رہا تھا. اب 10 ایئر پلان ہے میرے خیال ہے ان کا, آئی تھنک کہ اچھا ہوگا کہ کسی دن نجم سیٹھی صاحب کو ہم دعوت دیں اور ان سے پوچھیں بچے. بالکل, ہاں یہ بیسک. چلے اب فی الحال لیتے ہیں بریک. آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے میچ, تو اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پاکستانی سیاست لیگ پر بھی تھوڑی سی بات کر کے واپس پھر پی ایس ایل پہ آئیں گے. ٹاس نہیں ہوگی نا؟ ٹاس تو ہو رہی ہے لیکن وہ ہمارے درمیان نہیں, وہ زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. تو فی الحال لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک. اور اب تھوڑی بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست لیگ کی, جس میں زرداری یونائٹڈ جو ہے زرداری کنگز جو ہے وہ راولپنڈی یونائٹڈ کے ساتھ ماضی میں بڑی زبردست ان کی جو ہے چل رہی تھی کشمکش. تو آج زرداری کنگز یعنی آصف علی زرداری کی جانب سے ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں راحیل شریف صاحب, ان کا جو یہ فیصلہ ہے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا اور ایکسٹینشن نہ لینے کا, وہ پری میچور ہے. ساتھ ہی انہوں نے انڈیکیشن دیا کہ جناب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف اور اب تو میں بھی دیکھ رہا ہوں, مگر اینٹیں کہاں گئیں وسعت صاحب؟ اچھا کون سی آپ لوگ بار بار اینٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ میں نے اینٹ بخا میرا موڈ بنے یار. پہلے اس پہ آپ کی ٹیم تھوڑی آگے جا رہی ہے تو آپ بڑے خوش ہیں. میں آپ لوگوں کی باتیں خوب سمجھ رہا ہوں. پہلے اس پہ بات کر لیں. جی جی. ان کا کہنا ہے سیاسی قیادت کو چاہیے, یہ پری میچور بیان تھا راحیل شریف صاحب کا. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ وہ جائیں, اور جب وقت آئے تو اس بارے میں وسیع تر قومی مفاد اور قومی سلامتی کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے جو سیاسی قیادت ہے اسے فیصلہ کرنا چاہیے. قیادت میں تسلسل اور فوج کی شاندار جدوجہد پاکستانی سلامتی کے تحفظ کی ضمانت ہے. بلوچستان میں دشمنوں اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن قابل تحسین ہے. فوج نے کراچی میں جس طرح منظم جرائم کا خاتمہ کیا ہے اور ملکی سطح پہ دہشت گردی کے سہولت کاروں کے گرد جس طرح گھیرا تنگ کیا ہے, اس سے دہشت گردی کی کمر ٹوٹ رہی ہے. علیحدگی پسند اپنے غیر ملکی آقاؤں کی مدد سے اس ملک کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. سیاسی اور احتسابی معاملات میں فوج کا کردار اس کے منصب کے شایان شان نہیں ہے, لیکن فوج اور تمام سیاسی قوتیں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. سیاسی اختلاف اور موقع پرستی کے سبب مسلح افواج کی قربانی رائے گاہ نہیں جانے دی جائے گی. بالکل صحیح ہے. تو صحیح ہے, کیا مسئلہ ہے؟ ہاں یہ مسئلہ ایشو کیا ہے؟ ذرا ٹیپ چلائیے گا. یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے, آپ نے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے, ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے. تو ہمیں مت تنگ کرو, اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ کیا تھا یار؟ ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ رکھ کے زرداری صاحب اس پہ کھڑا ہوئے اور اس کے بعد یہ تازہ بیان دیا. سر یہ بچپن میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ اگر گھر لیٹ جائیں
اور والد صاحب سے ابا سے مار کا ڈر ہو جو ہم سب نے ظاہر ہے کھائی ہے، تو آپ 2 پتھر لیں، ایک پتھر پہ تھوکیں اور اسے یوں بجائیں اور پھینک کے چلے جائیں تو ڈانٹ نہیں پڑے گی. یہ تو میں نے تو کبھی ایسی کوئی چیز نہیں. میں وہ دوسرا ٹوٹکا تھا کہ مطلب اگر اپنے آپ کو بیمار کرنا ہے تو ایک پیاز لے کے اپنی بغل میں ڈال دیے. آپ نے سنا؟ بہرحال اچھا سوری کمپلیٹلی آف ٹاپک. ہاں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی بلوچستان میں یہ وہ جو میں نے پڑھ کے سنایا، یہ وہی زرداری صاحب ہیں جنہوں نے آتی بلوچوں سے معافی مانگی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹھیک ہے اینٹی انسرجنسی آپریشن اور ایٹراسٹیز تھوڑی دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں. اب اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایسا ہی ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پہ زرداری صاحب کو جیو بننے کی ضرورت کیوں پیش ہے کہ ہائی پروفائل گرفتاریاں ہونے والی ہیں، لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان زندہ باد، حب الوطنی زندہ باد اور فوج زندہ باد کا نعرہ لگا. سر یہ آپ دونوں پلیز ڈاکٹر نہ کھیلیں میرے ساتھ. یہ ڈاکٹر جو ہے نا، نہیں آپ یہ ڈاکٹر کھیلنے کی بات کریں، آپ آئے ہیں یہ ہونے والا ہے، ڈائگنوسس کی بات نہیں ہے نا. اچھا ان سے سنیں کیا ہوتا. میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک سادہ سی شرارت کی ہے انہوں نے. میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے. ہاں وہ بھی سادہ سمپل ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہہ رہے کہ آپ زبردست ہیں اور یہ ہے، تو یہ ایکسٹینشن کا فیصلہ جو ہے نا وہ بیسیکلی اس پہ نظر ثانی کر لے. اسٹیپنگ شارٹ آف دس انہوں نے ہے. اب اگر راحیل شریف صاحب ان کی بات مان لیتے ہیں ٹھیک ہے، تو جس زرداری کو پکڑ کے آپ نے درے لگائے ہیں پچھلے 2 سال میں، تو اب اگر اسی کے کہنے کے اوپر آپ کہیں گے کہ جی میں ایکسٹینشن جو ہے نا مطلب نہیں میں کنونس ہو گئے آپ. سر آپ بتا دیں. کنونس نہیں ہو رہا یار. دونوں ڈاکٹر موڈ میں ہیں. اب ڈاکٹر عزیر بلوچ کیا کرے گا؟ میری یہ بتاؤ سولت مرزا کی ویڈیو آئی تھی تب بھی یہ ہوا تھا، او ہو جی جناب اب یہ ہو جائے گا اور ایم کیو ایم کا دیکھ لینا. لیول پہ ہے عزیر بلوچ صاحب سولت مرزا سے. میری اوپینین میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے بتائیں. اچھا عزیر بلوچ کا قصہ بتائیں نا، کیا اس نے کیا نام لیا؟ کیا نام مجھے کیا پتا اس نے کیا نام لیا؟ یہ اسپیکولیشن ہے. میں کیا وہاں بیٹھا ہوا ہوں یار، کیا ہو گیا تمہیں یار؟ ڈاکٹر کیوں کھیل رہے ہو؟ یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی انہوں نے بلایا ہے کہ جناب آپ بھی کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کے علم میں کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے، میں مبشر کی بات مان سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے زرداری صاحب کی کایا کلپ ہو گئی ہو، انہیں حقائق سمجھ میں آ گئے ہوں اور وہ اپنا پیج 1 پیج کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں اور اظہار مطلب یکجہتی کے پردے میں یہ ہو کہ یار ٹھیک ہے کہ آدمی گھر میں بھی بات نہیں کر سکتا، اس ٹائپ کا کوئی. میرا ایک تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہے کہ ایک یہ بھی لگتا ہے کہ ابھی جب امریکہ یہ گئے تھے اور بلاول بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ تھے، ایک سینیٹر کے ساتھ تصویر بھی آئی ہے امریکی سینیٹر کے ساتھ، تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید امریکہ سے بھی انہوں نے کچھ وہ کیا ہوگا کہ یار مطلب جمہوریت کو سپورٹ کرے، تو انہوں نے کہا تو وہاں سے بھی لال جھنڈی ہو سکتی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بھی اگر اگین اسپیکولیشن ہے، اگر ایسی کوئی بات کی زرداری صاحب نے یا پی پی قیادت نے ٹو دی امریکن گورنمنٹ، تو آئی تھنک سنب ہی ملے گا، کیونکہ امریکن ویسے ہی اپنے آپ کو ڈس انگیج کر رہے ہیں اس پورے خطے سے. وہ ہمارے سامنے ہی ہے. شام اور مشرق وسطیٰ میں تو دے آر کمپلیٹلی ایبسنٹ، ویکیوم ہے. پاکستان میں بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا کوئی اب ایز سچ لانگ ٹرم. وہ بھی ویسے مجھے لگتا ہے تھک گئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں یار مطلب یہ کیا ہر دفعہ ہمیں جو ہے نا یہاں پہ سیاستدان اور فوج جو ہے نا یوں کر کے کرکٹ میں یوں کر کے اور ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیتے کہ ہم فیصلہ دیں کہ یار نہیں. تو یہ اب تک ہم نے جو 6.5 منٹ گفتگو کی، مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ مورل آف دا اسٹوری ہے کہ نیوز اپڈیٹ کا وقت ہو رہا ہے اور ہاں بالکل ایک دم سے بریک لے لیں. یہی ہونی تھی بھائی، یہی ہونا تھا. آپ پھر آ گئے، چلیں خیر کوئی بات نہیں. اب ہمارا شو تو ظاہر ہے چلنا ہی ہے، اور اب ہم بات کریں گے کل، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا زرار کھڑو اسلام آباد گئے تھے، پرائم منسٹر نے خصوصی دعوت پر ان کو بلایا، وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گئے اور وہاں انہوں نے کیا دیکھا انہی کی زبانی سن لیتا ہے. یہ پرائم منسٹرز آفس میں ایک ڈاکیومنٹری اسکریننگ تھی. شرمین عبید چنوئے
جو آسکر کے لیے بھی نامینیٹ یہ ڈاکیومنٹری بھی نامینیٹ ہوئی, اور پھر سیونگ فیس ان کی جو پچھلی ڈاکیومنٹری تھی ایسڈ throwing acid burns victims پر, وہ تو آسکر جیت گئی تھی. اس نئی ڈاکیومنٹری کا نام ہے A Girl in the River, The Price of Forgiveness, اور یہ غیرت کے نام پر قتل یا آنر کلنگ جیسے ہم اس کے کہتے ہیں اس کے بارے میں تھی. تو 40-45 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہے, آسکر اکیڈمی ایوارڈز میں نامینیٹڈ ہے شارٹ ڈاکیومنٹری کیٹیگری میں. تو اس کی اسکریننگ تھی پرائم منسٹرز آفس میں. تو ظاہر ہے وزیر اعظم مریم نواز شریف, پوری تقریباً اسلام آباد کی ڈپلومیٹک کور اور کافی صحافی, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ وغیرہ, اور اکیلا زرار کھوڑو اور بیچ میں بھی تھا کونے میں سائڈ میں. ڈاکیومنٹری کا مرکزی کردار ایک 18 سال کی سالہ لڑکی ہے, گجرانوالہ میں فلم ہوئی ہے. اور ہوا کیا کہ جیسے ہوتا ہے اس نے اپنی مرضی سے شادی کرنی تھی. والدین نے آخر میں آ کے انکار کر دیا. پہلے تو وہ راضی تھے, لیکن کچھ برادری کے پریشر آیا کہ جی آپ اس سے نہ کریں, آپ ہمارے لڑکے سے کریں, یہ غریب لوگ ہیں, خاندان بھی بہت بڑا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال وہ نہیں مانی, اور ایک دن وہ اس کا ٹو بی ہسبینڈ, کیسر نام تھا اس کا, وہ گئے اور کورٹ میں شادی کرنے. تو پھر اس کے بعد وہی ہوا جو ان کیسز میں ہوتا ہے کہ بچی کے والد صاحب, بچی کے چچے نے ایک منصوبہ بنایا, اس کو لے گئے نہر کنارے, دو گولیاں ماری. وہ مطلب ڈاکیومنٹری بہت خوبصورت ہے, بہت ٹائٹلی میڈ ہے, اوور ڈراماٹائزڈ بھی نہیں ہے, اور ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو بالکل اس کو ڈراماٹائز کرنے کی. اس نے کہا کہ میں نے بس یوں کیا اور گولی اس کی گال کو چیرتی ہوئی یہاں سے نکل گئی, اور ایک پھر اس کے ہاتھ پر بھی لگی گولی, اور وہاں اس کو پھر نہر میں پھینک دیا. اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ جہاں اس کو پھینکا وہاں پانی اتنا گہرا نہیں تھا, اور رات کا وقت تھا, شاید ان کو پتہ نہیں لگا. تو وہ پوری رات اس نے کچھ جھاڑیوں کو پکڑ لیا اور اس کو تھام کے وہ پھر بچ گئی, اور پھر وہاں سے نکلی, اور پھر چلتے 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 کچھ میل پیٹرول پمپ پہ پہنچی. پھر وہاں ظاہر ہے پھر پولیس آئی, پولیس نے گرفتار کیا, اور اس نے کہا کہ نہیں میں نے کسی بھی حال میں معاف نہیں کرنا. لیکن پھر ہوا کیا کہ آخرکار برادری کا پریشر ہے, اس کی جو پھر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے بھی لگ گئی, کیسر کے ساتھ. اب وہ بھی غریب لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ جی آخرکار ہم نے بھی اسی محلے میں رہنا ہے, اسی شہر میں رہنا ہے, انہی لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ ہونی ہے, خوشی غم میں بھی شرکت کرنی ہے. آخرکار پھر کمپرومائز کرنا ہی پڑا, اور سکینہ کو جا کر کورٹ میں معافی نامہ سائن کرنا پڑا. اب جو ان کے والد صاحب ہیں وہ تو جب جیل میں بھی تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو بالکل صحیح کام کیا, یہ میرے بغیرت کا مسئلہ ہے, اور یہی سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے. جب رہا ہو گئے تو بالکل چوڑے ہوئے تھے کہ بھائی میں نے بالکل جو کیا ہے وہ صحیح کیا, اور سب لوگ آ کے مجھے مبارک دے رہے ہیں, اور میری جو دوسری بیٹی ہے اس کے لیے رشتے پہ رشتے آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیونکہ تو غیرت مند انسان ہے تو تمہاری بیٹی ہم لیں گے. اور اس نے یہ بھی کہا تھا ساتھ میں, ظاہر ہے جس طرح ان طرح کے معاملات میں باتیں ہوتی ہیں, کہ اب اگلی 4 نسلوں تک ہمارے خاندان میں کسی لڑکی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے. ایشو کیا ہے کہ دوبارہ یہ جو معاف کرنے والا ہے کانسیپٹ, ہاں, کیونکہ قتل ان طرح کے کیسز میں قتل کو ایک کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ یا کرائم اگینسٹ دا ریاست نہیں سمجھا جاتا. کرائم ہی نہیں سمجھا جاتا تو چلو ٹیکنیکلی تو کرائم ہے نا, لیکن کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ نہیں ہے. اگین اگر آپ سمپلی لیجسلیشن کی بات کریں, ویمنس پروٹیکشن بل کتنی دفعہ واپس کیا تھا, کتنا کام ہوا تھا اس کے اوپر. تو یہ نہیں ہے کہ چیزیں ناممکن ہیں. بالکل انڈیویجولی بہت پارلیمنٹیرینز ہوں گے جو اس طرح کے فیصلوں میں بیٹھے بھی ہوں گے, بیٹھ رہے ہیں. یہ بات کرو, ابھی ماروی میمن نے بل جو اپنا واپس لیا تھا پارلیمنٹ سے, وہ پریشر پہ ہی تھا نا, مطلب شی بلانگ ٹو, اس کی کنٹریبیوشن ہے اور وہ سارا کچھ وہ کرتی ہے. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ جو بنیادی کام کی باتیں ہیں اس پہ بلنگ اس طرح نہیں ہوگی. I doubt it, لیکن nevertheless وقفہ لے لیجئے. ویلکم بیک. چند سال پہلے زرار و بشیر آپ نے خبر سنی ہوگی
کہ کینیڈا میں کوئی خاتون تھی, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ امامت کریں گی. امینہ ودود تو نہیں تھی شاید؟ ہاں, اس پہ خاصا شور وور بھی مچا تھا. آج بی بی سی پہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ عورتوں کی جو سب سے پرانی مسجد ہے چین میں, وہ 1820 میں قائم ہوئی تھی. کس شہر کی بات ہے یہ, چین کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں, پوری تفصیل بتا رہا ہوں. 1820. ٹھیک ہے. یہ کائفنگ شہر ہے جو یلو ریور کا جو بیسن ہے اس میں ایک پرانی تاریخی جگہ ہے. یہ سونگ ڈائنیسٹی کا کیپٹل بھی رہا ہے, اور یہاں مذہبی رواداری کی کوئی 1000 سال پرانی روایت ہے. تو آپ کائفنگ کی گلیوں سے اگر گزریں تو آپ کو بدھسٹ پیگوڈا بھی نظر آئیں گے, ایک آدھ سینوگوگ بھی مل جائے گا, مسجدیں اچھی خاصی مل جائیں گی, چرچ مل جائیں گے. تو وہاں انٹر فیتھ ہارمنی اور ڈائیلاگ جو ہے اس کی ایک پرانی روایت ہے. تو انہوں نے جو ہیں وہ تصویریں بھی شائع کی اپنی ویب سائٹ پہ. یہاں عورتوں کی جو مساجد ہیں ان میں خواتین ہی امام ہیں. ایک جامع مسجد بھی ہے عورتوں کی جو کہ مرکزی جامع مسجد کے قریب ہی واقع ہے. اس کی امام ہیں ایک خاتون گو وو شنگ فین. ان کو جو امامت کے آداب تھے ان کے والد نے سکھائے, جو خود بھی جامع مسجد کے امام ہیں. اچھا, یہ 16 مساجد صرف کائفنگ شہر میں ہیں, باقی مضافات میں ہیں. چین کے جو باقی علاقے ہیں جیسے شنجیانگ وغیرہ, وہاں چونکہ جو فقہی مسالک ہیں وہ کوئی اتنا مناسب نہیں سمجھتے خواتین کا اس طرح سے نماز پڑھنا. وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں, لہٰذا وہاں اتنی مساجد نہیں ہے. لیکن اب چین کے علاوہ مسلمان ممالک کو اگر ہم دیکھیں تو ترکی میں پرانی ایک روایت ہے کہ وہاں عورتوں کی مساجد ہیں, اور اب کچھ عرصے سے ایران نے بھی اجازت دی ہے, وہاں بھی کچھ مساجد بنی ہیں. لبنان میں کچھ ہیں, کچھ ازبکستان میں ہیں, سوڈان میں ہیں. جرمنی کا جو دارالحکومت ہے برلن, اس میں ایک مسجد ہے خواتین کی. اس کے علاوہ ایمسٹرڈیم میں ایک مسجد ہے. ابھی حال ہی میں لاس اینجلس میں ایک خواتین کی مسجد کھلی ہے. برطانیہ میں جو ویمن مسلم کونسل ہے وہ ایک پروگرام بنا رہی ہے کہ بریڈفورڈ میں ایک خواتین کی مسجد ہو. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ خبر کیوں ہے, اسے تو خبر نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ واضح طور پہ یہ کہیں نہیں ہے کہ خواتین مسجد جا کے نماز نہیں پڑھ سکتی, بلکہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھیں. اور بعد میں پھر یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ جی بہتر ہوگا کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں. اس کی جو وجوہات ہیں وہ دیگر تھیں. آج جو زندہ مثال ہے خواتین اور مردوں کی عبادت کی, جب آپ حج پہ ہوتے ہیں یا عمرے پہ ہوتے ہیں تو مسجد الحرام ہو یا مسجد نبوی ہو, وہاں تو عورت مرد کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے. وہاں تو صرف خدا کے حضور آپ سجدہ کرتے ہیں اور جو بھی عباداتیں کرتے ہیں. تو اگر واقعی یہ الگ الگ ہوتا, کوئی پابندی ہوتی تو پھر وہاں بھی ہونی چاہیے تھی. اچھا, ہم لوگ جو ہیں وہاں تو یہ قبول کر لیتے ہیں, لیکن وہی ماڈل اپنے علاقے, اپنے ملک, اپنے شہر, اپنے گاؤں میں ہچکچاتے ہیں کرتے ہوئے. پھر ہم یہ بہانے کرتے ہیں کہ صاحب سماجی حالات ایسے نہیں ہیں, ہمارا کلچر اس بات کی اجازت, ان کے کلچر میں تو بالکل اجازت ہے. اچھا, تو یہ کیا ہے؟ تو یہ مجھے ایک انٹرسٹنگ جو ہے خبر لگی. اچھا, میں کوئی بات بتانا چاہ رہا ہوں. کوئی میرے خیال 20 سال پہلے میں میرے والد صاحب نکلے تھے عید کی نماز پر. ہم تھوڑے لیٹ نکلے گھر سے, تو جو قریب مساجد ہیں وہاں پر عید کی نماز ہو گئی تھی. تو ہم نکلے ہوئے ہیں روڈوں پہ کہ کہیں بھی ہمیں جگہ مل جائے. تو ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا, یہ گزری سے آگے, وہاں ایک اسی راؤنڈ اباؤٹ پر گھاس بھی لگا ہوا تھا, وہاں پہ کچھ شامیانے لگے ہوئے تھے اور ایک مولوی صاحب تھے. تو ایک پنڈال میں مرد تھے اور ایک پنڈال میں خواتین تھی, عید کی نماز تھی. ان کا پورا جو خطبہ تھا اس میں ساری یہی باتیں بیان کی تھی تقریباً, مطلب چین کی نہیں لیکن ماج کی, مسجد حرام کی وغیرہ وغیرہ. اور نے کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں ہمارے یہاں کیوں یہ روایت ہے کہ خواتین
مسجد نہیں جاتی یا ان کو مسجد جانے سے روکا جاتا ہے یا ڈسکریج کیا جاتا ہے وغیرہ. اور یہ کسی کو خیال بھی نہیں آتا نہیں کہ خواتین کی الگ مساجد ہی بنا. بالکل بالکل. تو وہاں تو اس نے بات یہ نہیں, اس نے الگ مساجد کی شاید بات نہیں کی, تو نے کہا کہ موجودہ مساجد میں آپ کے پاس ایک سیکشن ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. اور بہت اس نے مطلب اب بہت ٹائم گزر گیا, ایگزیکٹلی یاد نہیں اس نے کیا کہا تھا, کہ بہت اس نے ایگزامپلس بھی دیے تھے, پریسیڈنٹس بھی دیے تھے. اس کے بعد اب مجھے وہ کبھی مولوی صاحب نہیں ملے, نہ میں نے ان کا استنبول میں میں نے بڑی افسوس کی بات ہے. وہ انہوں نے بڑا اچھا ارینجمنٹ کیا کہ نیچے امام صاحب اور جو نمازی ہیں وہ تو مرد ہیں سارے, اوپر جو گیلری ہے وہ اتنی چوڑی ہے, وہ صرف خواتین کے لیے وقف ہے کہ آپ اوپر جائیں اور وہاں جا کے نماز ادا کریں. تو اس طرح کی ارینجمنٹ جو ہے, اس طرح کی ارینجمنٹ میں نے کینیڈا میں بھی دیکھی ہے. ہاں, اور مطلب وہاں پر ایک بہت محدود قسم کی جگہ ہوتی ہے یوزلی جہاں پہ مسجد بنائی جاتی ہے, اسلامک سینٹر جو بھی ہوتا ہے, تو ایک بہت بڑا ایک وہ آڈیٹوریم ٹائپ کمرہ ہوتا ہے اور وہاں پر ایک چھوٹی سی پارٹیشن لگا دیتے ہیں اکثر. تو یوزلی ہوتا کیا ہے کہ مرد حضرات آگے ہوتے ہیں, پھر پارٹیشن ہوتی ہے اور خواتین پارٹیشن کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. کچھ خواتین نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ آپ آئے کیوں, اگر آپ کرنا چاہیں تو ہزار طریقے, بہت طریقے ہیں, اور اگر نہ کرنا چاہیں ہزار بہانے ہیں. اور وقت ہوا ہے ہمارے جانے کا اور پی ایس ایل دیکھنے کا. بہت کم لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, زیادہ تر لوگ پی ایس ایل کو دیکھ رہے ہیں اور یہی ہونا چاہیے. خوشی کا موقع ہے, انجوائے کیجیے. کل پھر ملیں گے.